بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب اپنا وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ کیا خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع ختم کیے جا رہے ہیں، اور اگر ختم کیے جا رہے ہیں تو کون کون سی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں اور کون اس کے حق میں ہیں؟ وفاقی حکومت تو ایک بار پھر سابقہ قبائلی علاقوں کی قبائلی حیثیت کو بحال کرنے کی کوشش میں ہے، اور اسی مقصد کے لیے وفاقی وزیر امیر مقام کی سربراہی میں ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں گورنر خیبر پختونخوا تو ممبر ہے، مگر کسی بھی قبائلی علاقے سے کوئی بھی رکن یا کوئی بھی رہنما یا کوئی بھی ٹیکنوکریٹ اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہے۔ کمیٹی میں شامل زیادہ تر وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں۔ سابق چیف سیکرٹری شکیل درانی بھی اس کمیٹی کا ممبر ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا اس کے لیے 27ویں ترمیم میں اس کو لایا جائے گا، اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مخالفت ہو سکتی ہے؟ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا سے پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی اور کئی ایک اور سیاسی جماعتوں نے وفاقی حکومت کی اس اقدام کو مسترد کر دیا ہے، اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تاہم مولانا پلے رحمان کی جمعیت العلماء اسلام اور محمود خان اچکزئی کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی اس سلسلے میں خاموش ہے۔ تو اگر صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کی بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس اقدام سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی یا اس سے مزید خرابی کا اندیشہ ہے؟ 2018 میں جس وقت سابقہ وفاقی حکومت قبائلی علاقوں کی قبائلی حیثیت کو ختم کر کے اسے خیبر پختونخوا میں ضم کر رہے تھے 25ویں آئینی ترمیم کی صورت میں کی مدد سے، تو اس وقت مولانا پلے رحمان اور محمود خان اچکزئی نے انضمام کی مخالفت کی تھی۔ اسی طرح جو مختلف قبائلی اضلاع تھے، مختلف قبائلی علاقے تھے، ان کے مراعات یافتہ چند ملکان نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، اور وہ وقتاً فوقتاً اس انضمام کی مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اب جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ان میں سے چند مراعات یافتہ ملکان جن کو قبائلی نظام میں بہت فائدہ تھا، انہوں نے اس کی حمایت کرنا شروع کر دیا ہے، مگر جو ایک تحریک ہے حاجی بسم اللہ خان کی سربراہی میں، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وفاقی حکومت کی اس اقدام پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں جو قبائلی علاقوں کی نمائندہ جرگہ ہے اس کو بلا کر ایک فیصلہ کیا جائے۔ تو جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی جو ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں؟ مین سٹیک ہولڈرز ہیں صوبے کی، وہ اس معاملے میں کہاں کھڑی ہیں؟ چونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پورے قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ روزانہ وہاں پر گات لگا کر قتل کے واردات ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے خلاف پوری قبائلی علاقوں میں جتنے بھی قبائلی خطہ ہے وہاں پر امن پاسون کے نام سے احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، ریلیاں منعقد کی جا رہی ہے، اور ان مظاہروں میں امن پاسون کے نام سے سفید جھنڈے لہرا کر ایک تو وہ فوجی آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ وہ یہ جو مظاہرین ہیں وہ وفاقی حکومت کی اس اقدام کو بھی مسترد کرتے ہیں، جو دوبارہ قبائلی علاقوں کی حیثیت کی بحالی ہے، وہ اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے، جو انضمام ہے اس پر بھی اختلاف تھا، مگر جو وفاقی حکومت کا جو کوشش ہے کہ کسی طریقے سے قبائلی علاقوں کو دوبارہ بحال کر دیں، اس کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور دیکھا جائے تو بہت زیادہ قبائلی علاقے یا بہت زیادہ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے، سیاسی شعور رکھنے والے
لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ اس سے پہلے وفاقی حکومت کی اور اداروں کی یہ منرل مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے نام سے جو قانون تھا اس کو مسترد کیا گیا ہے، ان کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئی ہے، لہٰذا اب قبائلی علاقوں کی دوبارہ جو نظام ہے اس کی بحالی کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے قبائلی علاقوں میں مائنز منرل معدنی وسائل قدرتی وسائل اس پر قبضہ کیا جائے اور اس کو دوبارہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ میں کے تحت صوبوں سے یا مقامی لوگوں سے اس کے اختیارات لے کر وفاقی حکومت اپنے پاس رکھ لے۔ بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب اپنا وقت دینے کے لیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلے وفاقی حکومت لینے جا رہی ہے اس سے ملک کا فائدہ ہو، خیبر پختونخوا کے عوام کا فائدہ ہو اور اس سے ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال بہتر ہو۔